مغز العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں فوراً رزلٹ مل جاتا ہے اور اس دعا کا اثر ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر ہمیں فوراً نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی یا اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے گا کہ دعا کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ بندہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں ٹالتا رہتا ہے۔ روایت میں بھی آتا ہے کہ بلا آسمان سے اترتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس بلا کے پاس جا کر اس کے ساتھ جھگڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ اس بلا کو زمین پر اترنے نہیں دیتی۔ تو دعا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ فائدے سے خالی ہو، دعا کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا رہتا ہے، بظاہر ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ اب چونکہ ماہ رمضان ہے، ماہ غفران ہے، ماہ صیام ہمارے درمیان ہے، تو اب بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کیا کروں، کون سی عبادت کروں کہ جو پر اثر بھی ہو اور جس کا فائدہ بھی ہو۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ماہ رمضان میں جہاں آپ دیگر عبادات کر رہے ہیں وہاں دعا کو بھی آپ لازم پکڑ لیں، دعا کرتے رہیں۔ کہ جب بندہ دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ رہتی ہے تو حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے ویسے اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو خاص توجہ اللہ کی بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے تحت آپ نے لکھا، بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دیکھیے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، بظاہر ہمیں اگر رزلٹ نہیں بھی مل رہا، اس کی دعا کا اثر بظاہر اسے نظر نہیں آ رہا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کچھ ملے نہ ملے اللہ کا ساتھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بندے کو۔ تو جب بندہ دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں، ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جب خاص طور پر ہمیں حکم دیا گیا کہ دعا کریں، جیسا کہ مشہور ہے کہ اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب تھوڑی سی اس پہ مسٹیک ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ فرمایا گیا نا حدیث پاک میں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ افطار سے پہلے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کی جو شرح ہے اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ جب بندہ افطار کر لیتا ہے، جب کھجور کھا لے یا پانی پی لے، تو اس کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے، تو حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا وہ ہے کہ جب افطار کرنے کے بعد دعا کی جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بس کھانے پر زور، سموسے سامنے ہو، پکوڑے سامنے ہو، شربت سامنے ہو، بریانی سامنے رکھی ہو، حضرت صاحب کہاں روکا جاتا ہے، بس دعا کرنے کے بعد۔ ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ پہلے دعا کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے پہلے بھی دعا کریں، لیکن جو حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے وہ دعا کی قبولیت افطار کے بعد کی ہے۔ اب چلیں آپ زیادہ دعا نہ کریں، کم از کم یہ دعا لازمی کریں، یا واسع المغفرہ اغفر لی، کہ اے مغفرت بانٹنے والے رب
مجھے بھی بخش دے، یا اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں. کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. چلے آپ لمبی چوڑی دعا نہ کریں تو کھانے میں بھی تو وقت دینا ہے نا، اور سموسے پکوڑے انتظار کر رہے ہوتے، وہ ناراض ہو جائیں گے. تو خیر، دعا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کو تھام لینا چاہیے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. رب کائنات مجھے آپ سب کو ماہ رمضان میں خوب اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کی تمام تر پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی.